مورخوں نے مسلمہ کے لشکر کی تعداد 30,000 لکھی ہے۔ بہرحال تعداد 40,000 سے زیادہ تھی، کم نہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی ایک کمزوری تو یہ تھی کہ لشکر کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی۔ دوسری کمزوری یہ کہ وہ اپنے مستقر سے بہت دور تھے، جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت حاصل تھی، اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے لیے ہرے چارے کی کمی نہیں تھی۔ وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسلمہ کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھا رہا تھا۔ اس نے رجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتا ہے کہ مدینہ کا لشکر بستیوں کو، کھیتوں کو اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمہ کسی قسم کے تذبذب، اضطراب یا پریشانی میں مبتلا نہ تھا۔ وہ اس طرح سے بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ وہ بڑی موزوں بنیادوں پر کھڑا بات کر رہا تھا۔ اس کا 40,000 کا لشکر برتر بھی تھا اور یہ سب مسلمہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے تھے۔ مسلمہ کی نبوت کا تحفظ ان سب کے لیے جنون بن چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پھندے میں آنے والے سالار نہیں تھے۔ موتا میں وہ پھندے میں آ چکے تھے۔ یمامہ کے علاقوں سے وہ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال اور آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارٹی بھیج دی۔ رات کو اس پارٹی نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا راستہ بدل دیا تاکہ حنیفہ کی وادی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ مسلمہ نے بھی دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینہ والے آگے نکل گئے ہیں تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اقربہ کے میدان میں منتقل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظر اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے پہنچ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی۔ انہوں نے وہیں اپنا لشکر روک لیا۔ وہاں سے وہ مسلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ مسلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام تر ساز و سامان اور مال و اسباب اپنی خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا۔ دوسرے یہ کہ کھیتیاں اور باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے۔ ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح سے حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ یہاں سے آگے یمامہ کو بڑھے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی اس صورت کو بھانپ چکے تھے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھے تو مارے جائیں گے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت رجال کو دی، بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا اور درمیان میں یعنی قلب میں وہ خود رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو جس کا نام شرحبیل تھا کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ ایک شرحبیل بن حسنہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے سالار تھے۔ مسلمہ کے بیٹے کا نام بھی شرحبیل تھا۔ شرحبیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے تینوں حصوں کے سامنے باری باری جا کر کہا، اے بنو حنیفہ، آج اپنی آن اور اپنی آبرو پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہارے نبی کو نبوت دی ہے۔ آج اپنی نبوت اور آبرو کی خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لے گا اور اس زمین پر ہی جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ منظر برداشت کر لو گے؟ مسلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ مسلمہ کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ گھوڑے کھر مار مار کر ہنہنانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ مسلمہ کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے۔ نفری افراد کے زور پر مسلمہ کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے حملے میں پہل نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد رضی اللہ عنہ حملہ کرے اور دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں بائیں سے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمہ کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین سے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے گی کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے اور وہ دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو اسی طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائیں۔ خلیفۃ المسلمین نے خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے ان میں قرآن کے حافظ اور خوش الحان قاری بھی خاصی تعداد میں تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن اور قاری ماہر تیغزن اور لڑنے والے بھی ہوتے تھے۔ وہ صرف مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں عمر بن الخطاب کے بھائی زید بن الخطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ ابو دجانہ بھی تھے
جو جنگ احد میں ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آپ علیہ السلام کی ڈھال بنا دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر تھے اور ایک خاتون ام عمارہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھی۔ ام عمارہ جنگ احد میں باقاعدہ لڑی تھی۔ ان کے علاوہ وحشی نام کا حبشی بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، جس کی پھینکی ہوئی برچھی نشانے سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ قبول اسلام سے پہلے جنگ احد میں اسی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو برچھی پھینک کر شہید کیا تھا۔ مجاہدین کا لشکر تعداد میں تو کم تھا، لیکن جوش جہاد اور جذبے کے لحاظ سے کم تر نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خود بھی اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیات قرآنی سنا کر بتائیں کہ وہ گھروں سے اتنی دور کس مقصد کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ قاری اپنی پر اثر آوازوں میں لشکر کو وہ آیات سنانے لگے جن میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ اللہ کے سوا اور کون تھا جو ان قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا؟ مورخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعاؤں میں گزار دی۔ دسمبر 632 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کے لشکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی۔ ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف زید بن خطاب تھے۔ مسلمان جس قہر و غضب سے حملہ آور ہوئے اور جس بے جگری سے لڑے وہ دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کو امید بند گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ خود خالد رضی اللہ عنہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حلے میں ہی شہید ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، میدان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخ و پکار تھی، کربناک آہ و بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے، اور مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کے قدم اکھاڑنے ہیں اور یمامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ مسلمہ کا لشکر تھا۔ مسلمہ بہت چالاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کب تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تھک گئے۔ مسلمہ نے بھانپ لیا۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکر کا یہ حصہ طوفانی موج کی طرح آیا۔ مسلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تھوڑی ہی دیر کے بعد محسوس کر لیا کہ اس کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے اور ان میں بدنظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح پسپا ہوئے کہ اپنی خیمہ گاہ میں بھی نہ رکے اور دور پیچھے چلے گئے۔ مسلمہ کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ احد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی ہی صورتحال پیدا کر لی تھی اور ہزیمت اٹھائی تھی۔ یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو بھگدڑ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ مسلمانوں کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالار دوڑ دوڑ کر اپنے لشکر کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنی خیمہ گاہ سے خاصی دور جا کر رکے۔ مسلمہ کے کچھ آدمیوں کو خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ مل گیا، وہ اس میں جا گھسے۔ وہاں انہیں زیادہ مال و دولت ملنے کی توقع تھی، لیکن اس خیمے میں انہیں 2 اتنے قیمتی انسان مل گئے جن کی انہیں توقع نہیں تھی۔ ایک تو ان کا اپنا سردار اور سالار مجاہ تھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کی نئی بیوی لیلا ام تمیم تھی، جس کے حسن کے چرچے انہوں نے سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ مجاہ کو تو انہوں نے پہچان لیا۔ لیلا کے متعلق انہیں مجاہ نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ بیک وقت 2-3 آدمی لیلا کی طرف لپکے، وہ اسے قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے قیدی سردار مجاہ نے حکم دیا، رک جاؤ، دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں، میں اب اس کا نہیں، یہ میری قیدی ہے۔ ان کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ بڑی تیزی سے خیمے سے نکل گئے۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی توڑ جاتے۔ لیلا نے مجاہ سے پوچھا، تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا؟ کیا تم مجھے اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری یہی نیت ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں
کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں۔ مجاہ نے کہا تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے میں اس کے صلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں تو بھی میں تمہیں مال غنیمت یا لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں مہمان بنا کر رکھا ہے۔ لیلا نے کہا میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تو وہ اسے معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہنچا سکتی تھی۔ مجاہ نے کہا لیلا کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خاوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبضے میں ہو؟ لیلا نے جواب دیا فتح اور شکست کا فیصلہ خدا کرے گا، میرا خاوند اس سے زیادہ سخت چوٹیں برداشت کر سکتا ہے۔ مجاہ نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا کم فہم خاتون، کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسلمہ کے ساتھ ہے جو اس کا سچا نبی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سچی ہوتی۔ لیلا نے گرج کر اس کی بات وہیں ختم کر دی اور بولی مجاہ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا لشکر مجھے اس خیمہ گاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل پر ذرا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ مجاہ خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظریں لیلا کے چہرے پر گاڑے رہا۔ باہر فاتح لشکر کا فاتحانہ غل غپاڑا تھا، وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھیر رہے تھے۔ مجاہ اور لیلا کو توقع تھی کہ ابھی مسلمہ کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک غل غپاڑا ختم ہو گیا اور لوٹ مار کرنے والے بھاگتے دوڑتے خیمہ گاہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس میدان اقربہ میں پہنچو، کیونکہ مسلمہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ مسلمہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور ان کے جذبے سے مروب تھا۔ مجاہ اور لیلا خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجاہ کے چہرے پر جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے، ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس پسپائی پر شرم دلائی۔ اتنے میں ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا اور سالاروں وغیرہ کے اجتماع میں آ رکا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب تھے۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں بولے خدا کی قسم ابن ولید، میں نے مسلمہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں نے رجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ رجال کا ہلاک ہو جانا مسلمہ کے لیے کوئی معمولی نقصان نہیں تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسلمہ کا معتمد خاص، واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دست راست تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے غصیلی آواز میں کہا کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے تھے۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدوؤں نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، مدینہ کے انصار بھی ہیں اور ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی۔ ان سب نے ایک دوسرے پر تانا زنی شروع کر دی تھی۔ ایک سالار نے کہا اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے، ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر لو۔ تھوڑے سے وقت میں خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ مہاجروں کا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے، بلند آواز میں بولے اللہ کے سپاہیوں، ہم نے میدان میں پیٹھ دکھا کر دشمن کے لیے ہنسی اور تانا زنی کا موقع پیدا کر دیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون سب سے پہلے بھاگ اٹھا، مہاجرین، انصار یا بدو؟ اب میں نے تمہیں اسی لیے الگ الگ کر دیا ہے کہ دشمن پر فوراً جوابی حملہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ تم میں سے کون کتنا بہادر ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں کیا جا سکتا۔ میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جس باہمی پیار کا سبق دیا وہ بھول نہ جانا۔ تم میں سے کوئی گروہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دوسرے گروہ اس کی مدد کو پہنچیں۔ ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ جھوٹا نبی ہے۔ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ان تیروں کی طرح کارگر ثابت ہوئے
जो अपने निशाने से इधर उधर नहीं जाया करते। लश्कर में नया जोश और नया वलवला पैदा हो गया। उधर मुर्तदीन मुजाहिदीन की खैमागाह लूट कर और तबाह करके जा चुके थे। इधर से मुसलमान इशारा मिलते ही मुसलमा के लश्कर की तरफ चल पड़े। मुसलमा ने अपने लश्कर को फिर रोकने की तरतीब में कर लिया। जब मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर मुकाबले में पहुंचा तो अंसार से एक सरदार साबित बिन कैस घोड़े को एड़ लगाकर लश्कर के सामने आ गए। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, ए अहले मदीना, तुम एक शर्मनाक मुजाहिरा कर चुके हो। साबित बिन कैस ने दुश्मन की तरफ इशारा करके कहा, ए मेरे अल्लाह, जिस किसी की ये लोग इबादत करते हैं मैं उस पर लानत भेजता हूँ। उन्होंने मुजाहिदीन की तरफ मुंह करके कहा, ए अल्लाह, जो बुरी मिसाल मेरे इस लश्कर ने कायम की है मैं इस पर भी लानत भेजता हूँ। इतना कहकर साबित बिन कैस ने न्याम से तलवार खींची और घोड़े का रुख दुश्मन की तरफ करके एड़ लगा दी। उनके आखिरी अल्फाज ये थे, देखो मेरी तलवार दुश्मन को मजा चखाएगी और तुम्हें हिम्मत और इस्तकलाल का नमूना दिखाएगी। साबित बिन कैस ने घोड़े को एड़ लगाई और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। मौरिख लिखते हैं कि साबित बिन कैस की तलवार ऐसी शिद्दत और ऐसी महारत से चल रही थी कि जो उनके सामने आया वो फिर अपने पांव पर खड़ा नजर न आया। उनके जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा रह गया हो जहां दुश्मन की तलवार बर्छी या अन्नी न लगी हो। दुश्मन की सफों के दूर अंदर जाकर साबित बिन कैस गिरे और शहीद हो गए। अपने लश्कर के लिए वो वाकई हिम्मत और इस्तकलाल का बेमिसाल नमूना पेश कर गए। मोहम्मद हुसैन हैकल ने बाज मौरिखों के हवाले देकर लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर ने कस्में खा ली थी कि अब उनकी लाशें ही उठाई जाएंगी, वो जिंदा नहीं निकलेंगे। एक मौरिख ने लिखा है कि उन्होंने कसम खाई कि हाथ में हथियार न रहा, तरकश में तीर न रहा तो वो दांतों से लड़ेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये मिसाल कायम की कि चंद एक जांबाज चुनकर अपने साथ इस अज़म से कर लिए कि जहां लड़ाई ज्यादा खतरनाक होगी वहां उन जांबाजों के साथ जा कूदेंगे। उन्होंने अपने जांबाजों से कहा, तुम सब मेरे पीछे रहना। आगे वो खुद रहना चाहते थे। दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो नई मुसीबत आन पड़ी। आंधी आ गई जिसका रुख मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ था। कुछ मौरिख लिखते हैं कि ये सहराई आंधी नहीं थी बल्कि तेज हवा थी। मैदान जंग में घोड़ों और प्यादों की उड़ती हुई गर्द जमीन से उठते बादलों की मानंद थी। तेज और तुंद हवा का रुख मुजाहिदीन की तरफ था, इसलिए मिट्टी और रेत मुसलमानों की आंखों में पड़ती थी। बदर में कुफार के साथ ऐसा ही हुआ था। हवा तेज होती जा रही थी। कुछ मुजाहिदीन ने ज़ैद बिन खत्ताब से पूछा कि ऐसी आंधी में वो क्या करें। ज़ैद बिन खत्ताब ने गरजदार आवाज में कहा, खुदा की कसम, मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे दुश्मन को शिकस्त देने तक जिंदा रखे। ऐ अहले मक्का व मदीना, आंधी से मत डरो, सरों को जरा झुका के रखो। इस तरह रेत और मिट्टी तुम्हारी आंखों में नहीं पड़ेगी। पीछे न हट जाना, हिम्मत से काम लो, इस्तिकलाल को हाथ से न जाने दो। आंधी और तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़ैद बिन खत्ताब सालार थे। उन्होंने मुजाहिदीन के लिए ये मिसाल कायम की कि तलवार लहराते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। उनके दस्ते उनके पीछे गए। ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार चलाते हुए दूर तक निकल गए और शहीद हो गए। एक और सालार अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी यही मिसाल कायम की। वो ये नारा लगाकर दुश्मन पर टूट पड़े, अपने आमाल से कुरान हकीम की नामूस को बचाओ। वो भी मुकाबले में आने वाले हर मुर्तद को काटते गए, जख्म खाते गए और शहीद हो गए। उन सालारों ने जाने देकर मुजाहिदीन के अज़्म में जान डाल दी और वो आसमानी बिजलियों की तरह दुश्मन पर टूट पड़ने लगे। उसके बावजूद मुसलमा का लश्कर कायम व दायम था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान जंग का जायजा लिया। ये ऐसी जंग थी कि जिसमें चालें चलने की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। ये आमने सामने की टक्कर थी। इसमें सिर्फ ज़ाती शुजाअत ही काम आ सकती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।